یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے، افطار کا وقت تو افطار کر لیجئے۔ مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے جمعے کے دن نماز عصر ادا کی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود شریف پڑھا: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 برس کے گناہ بخشے جاتے اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 19واں روزہ عصر کی نماز کے بعد عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں۔ عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرما دیں کہ واٹس ایپ میں سلام کا جواب دینا کب ضروری ہے؟ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گروپ چیٹ میں بھی سلام کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی نیچے کوئی بات کر دی جاتی ہے، جیسے کوئی بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے، تو یہ ارشاد فرما دیں کیا اس کا بھی جواب دینا ضروری ہوگا؟ واٹس ایپ میں سلام سے ملاقات مفہوم ہوتی ہو، جیسے کہ طبیعت پوچھی، ہیں مثالیں میرے پاس اس وقت ذہن سے نکل گئی ہیں، لکھی ہیں میں نے مثالیں کہ کب یعنی کہ جواب دینا واجب ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ تو جیسے یہ جو 2-3 باتیں بتائیں نا، بلڈ ڈونیشن کے لیے اعلان کیا، یا جیسے کہ بیان کرنے کے لیے جو بعض اوقات وہ کلپ بناتے ہیں اپنا، یا اس طرح وہ سلام کرتے ہیں ناظرین السلام علیکم، ان کے جواب واجب نہیں ہوتے کیونکہ یہاں یہ ملاقات مقصود نہیں ہوتی۔ اس طرح جیسے فزیکلی بھی سوال کرنے کے لیے آیا کوئی عالم سے، تو عالم پر جواب واجب نہیں ہوگا جب سلام کرے گا، یہ کہ یہ ملنے نہیں آیا، سلام کرنے، یہ سوال کرنے آیا۔ اب ضمناً اس سے سلام کیا، اچھا کیا، جواب دینا چاہیے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، نہ دیا تو گناہ گار نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے اس پر، اور دے دینا چاہیے، ورنہ لوگ بدگمانی کریں گے کہ مولانا جواب ہی نہیں دیتا، یہ بدظن ہوں گے لوگ ان کے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے۔ تو ان کو گناہ سے بچانے کے لیے بھی جواب دینا چاہیے۔ تو اسی طرح کوئی بیکاری آیا، اس کو سلام کیا تو اس کے بھی جواب واجب نہیں ہے۔ اور بھی بعض لوگ کسی کام کے لیے آتے ہیں، ذرا وہ دے دینا، یہ رکھ دینا، اس کا کیا ہوا تو کر کے یہ اس طرح آتے جاتے ہیں، تو یہ سلام تحیت نہیں کہلاتا، ملاقات کا سلام تحیت بنے
تو یہ بھی اس پر بھی جواب واجب نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میرے چچا ہیں، ان کا ایک گردہ خراب ہو گیا تھا، وہ ڈاکٹر نے نکال دیا ہے. ایک بار انہوں نے روزہ رکھا تو ان کو شدید درد پڑا اس سائڈ میں، اب وہ روزہ نہیں رکھتے. شرعی رہنمائی فرمائے، روزہ رکھیں یا اس کے بدلے میں فدیہ دیں. اللہ کریم آپ کے چچا جان کو شفا کلی عطا فرمائے، رحمت کی نظر کرے، صبر عطا فرمائے. اس میں یہ کہ یہ ابھی مطلب ہیں، یعنی یہ بیماری میں ہی آئے گا گردہ. اس میں فدیے کا تو صرف شیخ فانی کے لیے لکھا ہے کہ ایسا بوڑھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی نہ اب طاقت ہے نہ آئندہ طاقت آئے گی. تو اس صورت میں ایک روزے کا فدیہ ہے اس کے. پھر بھی اگر طاقت کبھی آ گئی تو یہ جو ہے نا فدیہ جو دیا تھا یہ نفل صدقہ ہو جائے گا. اور اگر گرمیوں کے بجائے سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے تو سردیوں میں رکھنا ہوگا اس بوڑھے شخص کو بھی، تو پھر فدیہ نہیں دینا ہے. تو یہاں یہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے کہ اب اس بار جیسے کبھی روزہ رکھا تو گرمی میں رکھا نہیں رکھ پایا، ہو سکتا ہے سردی میں رکھ لے، ہو سکتا ہے کہ اس کو طاقت مل جائے، کیونکہ بیمار کو طاقت ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے. ایک ویسے ایک گردے پر بھی آدمی زندہ رہتا ہے، اس کا مطلب ایک گردہ فنکشن کرتا ہے. تو ان کو کمزوری ہو گئی ہوگی، یہ نیا ان کا آپریشن ہوا ہوگا، آہستہ آہستہ ریکوری ہوگی، کوئی بھی صورت بیماری میں ہوتی ہے. تو ہم یہ کہ علماء نے اس کا مطلب بیمار کا لکھا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فدیہ ہوتا ہے. قضا کرنے ہوں گے یہ روزے ان کو. اللہ کریم ایسی ہمت دے دے، طاقت دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آگے کچھ رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ آگے سے گزر سکیں، تو ہمیں کیا چیز کتنی بڑی رکھنی چاہیے کہ لوگ آگے سے گزر سکیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا. اللہم آمین ویاکم. اس میں ایک ہاتھ اونچا ہے نا، آدھا گز تقریباً، ہاف میٹر تقریباً اونچی چیز ہو، اور ان ہاتھ ناپا جاتا ہے بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک، تو اتنا اونچا ہو ستھرا، اور انگلی کی طرح موٹا ہو. تو اس کو مطلب ایسی کوئی چیز رکھ دی. اب اور زیادہ موٹا ہو تو بھی کوئی کم از کم انگلی کے برابر موٹا ہو، اور اس سے زیادہ اونچا ہو ہاتھ سے تب بھی صحیح ہے. تو اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. خالی لوگ بعض اوقات پوٹلی رکھ دیتے ہیں یا کتاب رکھ دیتے ہیں، تو اس سے مطلب آگے سے گزرنا جائز نہیں ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلم رضا تاری عرض گزار ہوں. میرا پیارے امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ اکثر جہاں پر دفتر ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کاروباری مراکز ہوتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد کی بھی ترکیب ہوتی ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی دی جاتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دفتر کو یا اس کاروبار کی جگہ کو وسیع کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ اس جگہ کو جہاں پر نماز بھی ہوتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، اس کو شہید کر کے اس کے بدلے کسی اور جگہ پر مسجد تعمیر کرا کر دے دیتے ہیں جو کہ فیکٹری مالکان ہوتے ہیں. تو آیا کہ ایسا کرنا کیسا کہ اس جگہ کو شہید کر کے کسی اور جگہ مسجد بنا کر دے دینا، یہ جائز ہے؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. یہ جو فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں یہ عام طور پر شاید جائے نماز بناتے ہیں، نماز کی جگہ. تو اگر جائے نماز ہے، مسجد کی نیت نہیں کی، تب تو اس کو تبدیل کرنے میں حرج نہیں ہے. اگر اصل مالک نے مسجد کی نیت کر دی، لیکن عام بول چال میں مسجد ہی بولتے ہیں اس کو، ہوتی جائے نماز ہے لیکن بولتے اس کو مسجد ہے. یہ خود بھی ہو سکتا ہے، اتنا علم کہاں ہوتا ہوگا ہر ایک کو. ہاں بولتے مسجد ہے. لیکن اصل تو نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور دوسرا مسجد جب اس جگہ پر ہوتی ہے تو اس کو حیت بھی عام طور پہ مسجد کی دے دی جاتی ہے، ورنہ پریئر ایریا یا نماز پڑھنے کی جگہ وغیرہ اس طرح کا نام عام طور پہ تو دیتے ہیں. یہ کوئی اہل علم ہوگا وہ دے گا.
کہ عوام ہاں یہ اسی سے مسجد بنا لو. کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ بعد میں بیچنا تو جگہ تبدیل کرنا اور کر بھی دیتے ہوں گے مسجد کے کر. اب اس میں ہے تھوڑی پیچیدگی تو ہے. حضور اس نے کہا یہی ہے کہ یار یہ جیسے فیکٹری والے کہتے ہیں نا ہمیں نماز کی جگہ چاہیے، بولا اس جگہ پر نماز کی جگہ مسجد یہاں بنا لو. تو اب کیا یہ کہنے سے وہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جائے گی؟ جیسے میں ابھی لاسٹ ایک فیکٹری گیا تھا کراچی سے باہر ڈونیشن کے لیے، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے بتایا کہ ہم نے یہاں مسجد بنائی ہے. اچھا وہ واقعی پوری کی پوری مسجد ہی تھی جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، جیسے بالکل مسجد ہی والا نظام تھا. لیکن بعض اوقات لوگ فیکٹری کے اندر شیڈ بنا دیتے ہیں، کوئی کمرہ لگا دیتے ہیں یا کوئی اس طرح لگا دیتے ہیں، اس کو یہ نماز کی جگہ کے طور پر کہتے ہیں. لیکن عام آدمی اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے نا، وہ لفظ مسجد کا استعمال کرتا ہے. کیا لفظ مسجد استعمال کرنے سے وہ مسجد ہو جائے گی، وقف ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ یہ پھر باڑے ہوتے ہیں، یہ کیٹل فارم ہوتے ہیں، یہ مسجد بنائی ہے، امام بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہاں تھوڑی پیچیدگی تو ہے، غور کر لیا جائے. انشاءاللہ اس کا جواب اگر طے ہو گیا کوئی تو بعد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سوشل میڈیا کے چند سوالات ہیں. خواتین جب کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں تو صابن یا سرف کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کیا ان کپڑوں سے نماز ہو جائے گی؟ اگر کپڑے پاک ہیں اور اس کے چھینٹے اڑتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. فیصل نوید لاہور، کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں دانت نہ نکلوایا جائے کہ خون نکلتا ہے، اور نکلتا ہے ٹھیک ٹھاک نکلتا ہے بعض اوقات، تو اس کو حلق سے بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے رات کو نکلوایا جاتا دانت. احتشام کھپڑوں سے سوال یہ ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کرنے کے لیے اتحیات پوری یا یقوم الحساب تک پڑھیں، یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں جانب سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں؟ عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا تو یہ اب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ کے سلام پھیرے، اور اب یعنی سجدہ سہو میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے، یہ بہتر ہے. ورنہ عبدہ و رسولہ تک بھی پڑھ کر سلام پھیر کر کیا جا سکتا ہے سجدہ سہو. لیاقت، کیا زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہر مال پر الگ سے سال گزرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب اگلا سال پورا ہونے سے پہلے جو مال اسے حاصل ہوتا رہے گا وہ پچھلے مال کے ساتھ ملتا رہے گا. نیا سال اس پہ گزرنا ضروری نہیں ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بالغ لڑکا جو ابھی کماتا نہیں ہے، اسے جو والد کی طرف سے ماہانہ جیب خرچ ملتی ہے، تو کیا وہ اس میں سے اپنا خود فطرانہ ادا کر سکتا ہے؟ اگر صاحب نصاب ہے وہ تو فطرہ تو اس پر واجب ہو جائے گا، جبکہ وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو، فطرہ واجب ہو جائے گا اس پر. جیب خرچی ملتی ہے اگر، تو عام طور پر جیب خرچی اتنی نہیں ہوتی کہ اس میں وہ انسان صاحب نصاب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مریم طاہرہ سرینا سے بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے امیر اہل سنت، کیا دین اسلام میں بچوں کے بھی حقوق ہے؟ کیا دین اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ بچوں کے بھی حقوق ہیں، بڑوں کے بھی حقوق ہیں، میاں کے حقوق، بیوی کے حقوق، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری اہلیہ کے پاس سونا اور چاندی اتنا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، لیکن رقم کچھ بھی نہیں. کیا اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا؟ میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. زکوٰۃ صرف کرنسی پر نہیں لگتی. اگر سونا چاندی آپ بتا دیں اس کے اوپر اتنا ہے اس کے پاس کہ وہ زکوٰۃ کا نصاب بن جاتی ہے تو بالکل زکوٰۃ تو فرض ہوگی، شرائط پانے کی صورت میں، شرائط پائی جانے کی صورت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عکس میں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، جس پر آپ کا زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، جو خود کہہ رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی اتنا سا سامان نکال لیں. جیسے مثال اگر 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو اس میں سے کوئی اتنی چیز نکال لیں جس کی مالیت 5 لاکھ بنتی ہے، تو وہ 5 لاکھ کی چیز سونے وہ زکوٰۃ میں دے دے، جو 5 لاکھ کا کیش زکوٰۃ میں دے دے، کیونکہ اس میں یہ سونا چاندی ہے ہی کیش. اصل دیکھا جائے تو یہ تو ہے تو کیش ہی، سمن اصلی ہے. تو اب یہ کوئی کہے کہ میرے پاس کی کرنسی ہے، میرے پاس کی نوٹیں نہیں ہیں، کاغذ کی نوٹیں نہیں ہیں کہ میں دے سکوں، تو یہ اتنا بڑا مطلب کہ سونے کا گٹھا جو ہے وہ مطلب کہ وہ مال ہی تو ہے. تو اس میں عورتیں بھی اسی طرح کرتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑی ہیں کہ ہم اپنے سونے کی زکوٰۃ دے سکیں. تو بھائی ایک بالی بیچ دو، ایک انگوٹھی بیچ دو، ایک کوئی سی چیز بیچ دیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے. یا تو اسی قیمت کی زکوٰۃ دے دیں کہ اگر ویلیو اگر اس کی آپ کی زکوٰۃ جتنی ہے، یا اس کا کیش لے کر آپ کیش زکوٰۃ میں دے دیں. تو یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں، سونا بھی دے سکتے ہیں، چاندی بھی دے سکتے ہیں، بیچ کر رقم کر کے بھی جو بھی نصاب کے حساب سے بنتا ہے 2.5% وہ دینا تو ہوگا. مال دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، اناج دے سکتے ہیں. زکوٰۃ میں کرنسی دینا ضروری نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پراپرٹی کے کام ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں، ان کی فائلیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی فائلیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس کیش نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ پلاٹس پڑے ہوئے بیچنے کے لیے، تو وہ اس فائلیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے، جو لینے والے ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے فائلیں دے دیتے ہیں، یہ پلاٹ دے دیتے ہیں، بھائی یہ ہم نے زکوٰۃ میں دے دیا. تو جس کو زکوٰۃ نکالنی ہے اس کے بعد زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو راستے تو موجود عموماً ہوتے ہیں. سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اگر سونے اور چاندی کی صورت میں نکالے گی تو پھر 40واں حصہ اس کو نکالنا پڑے گا 2.5%. اب وہ اس کی مارکیٹ ویلیو قیمت نہیں دیکھے گا کہ یہ اتنے کا ہے، یعنی اتنا سونا اتنا چاندی اس کے پاس ہے، ابھی یہی چیز دینا چاہتی ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنا اس کے پاس ہے اس کا یہ 40واں حصہ ہے یا نہیں ہے. اچھا، اگر صرف سونا اگر ہوگا تو صرف سونا 1 روپیہ بھی نہیں، پھر تو 7.5 تولہ جب ہوگا تب فرض ہوگی نا. اس نے چاندی 52.5 تولہ، وہ دونوں ہو تو 52.5 تولہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھے تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. تو کیا رمضان شریف کے اندر اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو کیا شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، جبکہ رمضان شریف میں شیطان تو قید ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو سنت ہے نا، تو سنت تو ادا کرنی ہے، رمضان میں زیادہ ادا کرنی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے. اب یہ کہ شیطان قید ہوتا ہے، کون سا شیطان قید ہوتا ہے؟ ابلیس قید ہوتا ہے، سرکش جنات قید ہوتے ہیں، مختلف اس کی وہ روایتیں اور اقوال ہیں. اور اپنے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ شیطان قید نہیں ہوتا، جس کو ہمزاد بولتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کھا جاتا ہو. اب اس میں یہ کبھی صراحت مجھے پڑھنا یاد نہیں پڑتی کہ یہ وہی ابلیس جو بڑا شیطان ہے سب سے، جس نے سجدے کا انکار کیا تھا اور جس کو اللہ پاک نے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، اور لعنتی لا یوم الدین، ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت کا توق ڈال دیا گیا کہ آیا وہی کھا لیتا ہے یا کون سا شیطان کھاتا ہے. وہ بھی کھاتا ہو تو قیدی کو کھانا تو ملتا ہی ہے، اور شیطان قیدی کو کھانا تو ملتا ہی ہے نا. قیدی کو کھانا تو ملتا ہے، اچھا یوں نہیں، مگر وہ بسم اللہ نہ پڑھو تو کھا لیتا، تو کہ قید سے چھوٹ کر آ جاتا ہے کہ غالب اکثریت تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، غیر مسلم کو بسم اللہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ اگرچہ کہ اس کے روایت کے اوپر سند کے اوپر سخت کلام ہے، لیکن وہ روایت تو موجود ہے پرانی والی، فیضان سنت میں بھی تھی. وہ شیطان، مومن کا شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں ملاقات ہوتی ہے کھانے پینے، تو اس سے یہی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے اس سے. جی میں محمد صدیق اتاری عرب شریف سے. آج کل کی نوجوان نسل رمضان کے علاوہ یہ رمضان میں دیر تک جاگتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتی. اس معاملے بتائیں دیر سے جاگنے میں اور صبح دیر سے اٹھنے میں کیا نقصانات ہیں، اس معاملے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اصل ہر جگہ جاگنے کا رواج نہیں ہوتا. ایک تو یہ بڑے شہروں کے بعض علاقے ہوتے ہیں، اس میں
जागने के कुछ लोग जागते हैं, सब फिर भी नहीं जागते। और गांव गोठों में देहातों में जागने का इतना नहीं होता रुझान, जिनको सुबह काम धंधे करने होते। तो ये मुख्तलिफ अक़वाम में ये है, और दुनिया भर में भी ये जागने का रवाज हो ये ज़रूरी नहीं है। ताहम ये कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जागने में हमारे यहाँ तो क्रिकेट के मैच खेलते हैं लोग, बत्तियाँ लगाते हैं और रात को हो सिक्सर ये चौके और छक्के लगा रहे होते हैं, और न सोते हैं न सोने देते हैं, और लोगों को मतलब जो परेशान करते हैं ना, ये सबसे बड़ा मैंने तकलीफ दे इसमें ये नोट किया है और सुना है कि मतलब ये बहुत बढ़ चुका ये कल्चर अब गली मोहल्ले में खेलने का। खैर गली मोहल्ले में पहले भी खेलते थे, हम जब छोटे थे जब भी हमने देखा था खेलते थे। तो अब हो सकता है बढ़ गया हो या हो सकता है घट गया हो, सोशल मीडिया ने इसमें कोई शेयर कर लिया हो अपना मसरूफ़ करके। सोशल मीडिया में जो मसरूफ़ होगा वो खेलेगा नहीं। तो अब अल्लाह बेहतर जाने, अब गली मोहल्लों में जा और शुरू में अपने बयान जिन्होंने सुना उनको भी कुछ ना कुछ एहसास हुआ हो कि वक्त अनमोल है। और वैसे भी एक सांस जो हमने ले ली अब दुनिया की कोई ताकत उसको लौटा नहीं सकती, ना कोई रकम देकर हम उसको खरीद सकते हैं, वो गई। और ये हर सांस मौत की तरफ एक कदम है। तो ये मतलब अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, सेहत भी ख़राब होती है। रात अल्लाह पाक ने आराम के लिए बनाई है, वो नौमकुम सुबाता के आगे अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीही, अल्लाह पाक ने रात इसलिए बनाई है ताकि तुम इसमें सुकून पाओ, यानी आराम करो। तो ये कि रात आराम के लिए बनाई है, रात का सोना और दिन का सोना इसमें फ़र्क है। रात का सोना सेहत बख्श होता है और दिन के सोने में मतलब ये उसका कुछ ये परसेंटेज है कि इतना परसेंट उसको आराम मिलता है, रात के मुकाबले में ज़्यादा आराम मिलता नहीं है, चाहे उतने ही घंटे वो सो ले दिन को। शायद इसकी वजह ये हो कि दिन को शोर शराबा, रोशनी, बच्चों का घरों में शोर और इस तरह रुकावटें दिन को ज़्यादा होती है, रात को रुकावटें कम होती है, पुरसुकून माहौल होता है, न गाड़ियों का शोर न बच्चों का शोर, मतलब आदमी को अंधेरा भी होता है तो सुकून से नींद आती है। या जो भी हो, तो बहरहाल लेके कुरान करीम में रात को आराम के लिए वो बताया गया कि आराम के लिए बनाई गई है। हाँ, जो लोग इबादत करते हैं वो मुस्तस्ना है कि रात जाग कर इबादत करना भी साबित है, लेकिन क्रिकेट मैच खेलने वाले रातों को ये तो इबादत नहीं कर रहे होते, और जो गप्पे मारते हैं गप शप करते हैं ये तो इबादत तो नहीं कर रहे होते, या ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो शतरंज खेल रहे होते हैं, पता नहीं कई तरह के गेम खेल रहे होते हैं। अब ये कि ये सब मेरा ख्याल है उस पर आ गया होगा मोबाइल में और सोशल मीडिया में, इसमें भी तरह तरह के गेम, म्यूज़िक और क्या क्या मतलब चल रहा होता है। मतलब बहुत सारे गुनाह ये रोज़ा रखने वाले भी कर रहे होते हैं। तो इन सबको तौबा करनी चाहिए और इससे बाज रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमाम रब्बानी शेख अब्दुल वहाब शारानी और शेखुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और अल्लामा मोहम्मद बिन याहिया हल्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म अता फरमाया था कि आप 13 उलूम में तकरीर फरमाया करते थे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें ऐसे शान वाले गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं। जी हाँ, जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हो जाते हैं वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। इस्लामी बहनें शोहर या वालिद वगैरह की इजाज़त के बगैर भी बैत कर सकती हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दीजिए, इन्हें भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। जो पहले से किसी पीरे काम खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फजल की रहम की इल्तिजा है,
فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری آئے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا ستا ہے مولا بخش محبوب کا ستا ہے مولا بخش محبوب کا ستا ہے یا خدا تجھ سے سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا
تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کے التجا ہے مولا تجھ سے عطار کے التجا ہے یا خدا تجھ سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج رمضان کریم کا 19واں روزہ پورا ہونے پر ہے. اے اللہ پاک عشر رحمت آیا تشریف لے گیا، عشر مغفرت آیا اب وہ بھی آخری سلام بھر رہا ہے. اے اللہ پاک ہماری مغفرت ہوئی یا کیا ہم نہیں جانتے. اے اللہ پاک جن کی مغفرت ہوئی انہی کا صدقہ ہماری بھی مغفرت کر دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی، ہمارے زندوں کی، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت کر دے سب کو. اے اللہ پاک ہم سب ہمارے خاندان کو، اے اللہ پاک ہمارے دیگر پڑوسیوں کو اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو بخش دے. اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. مغفرت کا مجھ کو نوگار کی التجا ہے، مجھ کو نوگار کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو جائے. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، روزی میں برکت ہو. اے اللہ پاک مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کی عطا ہو جائے. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں دے دے، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرما دے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے. یا اللہ پاک
جن کے روٹے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں یا اللہ پاک، گھریلو جھگڑے ختم ہوں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں الہ العالمین، ہمارے دلوں سے مسلمانوں کا بغض و کینہ ختم ہو جائے یا اللہ پاک، امت بخشی جائے، گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے یا اللہ پاک، سوشل میڈیا پر جو گناہ کیے جا رہے ہیں ان سے بھی سچی توبہ نصیب ہو جائے اور ان میں وقت برباد کرنے کے بجائے ہمیں ذکر و درود کی توفیق مل جائے اور درست استعمال سوشل میڈیا کا کرنے کی سعادت ملے، گناہوں برا اور فضول استعمال کی جو عادتیں یہ ختم ہو جائیں، سچی توبہ نصیب کر دے یا اللہ پاک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا الہ العالمین، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما یا اللہ پاک، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اے اللہ پاک، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں الہ العالمین، عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہو جائیں الہ العالمین، جو نوجوان گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، خود بھی اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، ان کو ہدایت دے کہ یہ رمضان کی گلیوں میں راتوں کو کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنا اعمال نامہ سیاہ نہ کریں، بلکہ تیرا ذکر کریں، تجھے یاد کریں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، تلاوتیں کریں اور ہم سب کو یہی نیک توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الہی حبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ یا اللہ پاک، عشر رحمت کی، عشر مغفرت کی آخری شب آپ پہنچی، اے اللہ پاک، بوقت افطار تو ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن کے گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، جن جن کو تو نے جہنم سے آج تک آزاد فرمایا انہی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی مل جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، تیری قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ پاک، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں پناہ دے دے، جہنم کی سزا ہمیں نہ کرنا، اگرچہ ہمارے گناہ
बेहद्दो बेशुमार है, लेकिन तेरी रहमत बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसका कोई सिरा ही नहीं है, न कभी कम होती है न कभी ख़त्म होनी है। ऐ अल्लाह पाक, अगर ये मुट्ठी भर जो दुआओं में शरीक है बख्शे गए, जहन्नम से आज़ाद हो गए, तो ऐ अल्लाह पाक तेरी रहमत में किसी किस्म की कमी ना आएगी। ऐ अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं, बेशुमार जुर्म देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह पाक, न जाने कैसे कैसे मरीज इस वक्त हमारे साथ दुआ में शरीक हुए होंगे। ऐ अल्लाह पाक बेचारों पर रहम कर दे, इनको शिफा अता कर दे, इन पर रहमत की नज़र कर दे। किसी को पेट में दर्द हो रहा होगा, कोई पीठ की बीमारी में होगा, ऐ अल्लाह पाक कोई टीबी में, तो कोई कैंसर में, तो कोई बेचारा दिल का मरीज होगा, तो कोई ब्लड प्रेशर हाई, तो किसी का ब्लड प्रेशर लो, कोई शुगर के मरज की वजह से परेशान हो गया होगा। ऐ अल्लाह पाक सबको शिफा दे दे, सब पर रहमत की नजर कर दे, सबका बेड़ा पार कर दे, बेरोजगारों को हलाल रोजी दे दे, जो बे औलाद हैं औलाद के लिए तड़पते हैं, इनकी गोद भी हरी हो जाए, रहमत की नजर कर दे। अल्लाह